الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق ہم نے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور یعنی صاحب قرآن، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ یعنی قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد صاحب قرآن ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ لہذا جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن اور صاحب قرآن، ان دونوں میں وجوہات مناسبت ملاحظہ فرمائیں، ان دونوں کے اندر مناسبت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے اندر مناسبت کیسی عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، البتہ تحقیق تمہاری جانوں میں ایک شاندار رسول آیا جو عزیز ہے۔ یعنی ایک رسول، ایسا رسول جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ قرآن نور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اور صاحب قرآن بھی نور ہے، خدا فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ یعنی کافر اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ وہ برا منائیں۔ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن عظیم ہے، خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور تحقیق ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔ اور دوسری جگہ صاحب قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بلا شبہ تو خلق کے عظیم مرتبے پر فیض ہیں، آپ بلا شبہ خلق عظیم کے مرتبے پر فیض ہیں۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھ کر جو بھی اسے سمجھ کر اس پر چلتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، وہ یقیناً
کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ اور صاحب قرآن جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اگر ان کی محفل میں بیٹھا جائے اور ان کی محفل مل جائے اور ان کی صحبت مل جائے یا ان کے غلاموں کی صحبت مل جائے تو خدا کی قسم انسان کبھی گمراہ نہیں بلکہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا انہ لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن کریم ہے۔ اور اللہ نے صاحب قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔ اور وہ قرآن میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا قول ہے۔ قرآن رحمت ہے۔ خدا فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، اور ہم نے قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور باعث رحمت ہے۔ احباب ذی وقار، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ شفا ایسا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو، اگر اس کے مرض نہ جا رہی ہو، بیمار ہو، تکلیف میں ہو، اگر اس قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ کر، سورت فاتحہ پڑھ کر اس کو پلائی جائے، دم کیا جائے، اس کو پلایا جائے، یقیناً اللہ اس سورت کی برکت سے اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ شفا ایسا ہے کہ کسی انسان کے جسم میں بیماری ہے، وہ تکالیف میں ہے، اور اگر اس کو کوئی سایہ ہے، اگر اس پر دم کیا جاتا ہے، پھونک ماری جاتی ہے، تو یقیناً اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ رحمت کیسا ہے؟ رحمت ایسا ہے کہ اگر انسان زندگی میں اس کو پڑھے، اگر اپنی ظاہری حیات کے اندر پڑھے، جب وہ زندہ ہے، خدا کی قسم اللہ اس بندے کے گھر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن ایسی رحمت ہے کہ اگر انسان پڑھا ہوا نہ ہو بھی ہو، صرف اس کی زیارت کر لے، اس کو صبح اٹھ کر چوم لے، اس کو سینے سے لگا لے، یہی اس کا انداز قرآن پاک، اس کے سبب جو قرآن کے ساتھ وہ محبت کر رہا ہے، یقیناً اسی انداز کے سبب اس کی رحمت، قرآن کی اتنی رحمت ہوگی کہ جب یہ فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص جو فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے ساتھ جگہ خالی تھی، بڑے عرصے بعد اسی بستی کا ایک شخص انتقال کر گیا، اور جب وہاں قبر کھودی گئی اور ساتھ میں قبر کھل گئی، دیکھا تو اس کے قبر کے اندر ہر طرف سے پھول ہی پھول ہیں، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل علاقہ، اہل محلہ نے اس کا پتہ کیا اور پوچھا کہ یہ کون سا ایسا خوش نصیب شخص ہے جس کی قبر سے اتنی خوشبوئیں آ رہی ہیں، پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ بالآخر وہ چلتے چلتے اس کے گھر تک پہنچے اور اس کی زوجہ سے پوچھا کہ یہ فلاں شخص جس کی قبر میں ہم دیکھ کے آ رہے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر پھول ہی پھول ہیں اور ہر طرف سے اس کی
قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا ہوا ہے اور ہر طرف سے خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو بتا یہ کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ احباب ذی وقار، اب جواب سنیے اس مائی کا۔ اس نے کہا یہ بالکل ان پڑھ تھا، یہ بالکل قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی، صبح کی نماز پڑھتا، اور جب صبح گھر آتا تو سب سے پہلے قرآن اٹھا کر اس کو کھول کر اس کی لائنوں پر ہاتھ رکھ کر انگلی رکھ کر اور پھیرتا جاتا اور کہتا کہ مولا یہ بھی سچ ہے، مولا یہ بھی سچ ہے، مولا یہ بھی سچ ہے۔ اسی طرح گھماتا جاتا اور کہتا جاتا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے اس کے اس انداز کو، اس خوبصورت انداز کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی کامل بخشش و مغفرت فرما دی۔ بھائیو دوستو، اللہ کا قرآن واقعی شفا ہے اور رحمت ہے۔ رحمت کیوں نہ ہو کہ یہ کلام بڑا اعلیٰ ہے، یہ کلام اس رب ذوالجلال کا ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور پھر جس ہستی پر یہ نازل ہوا ہے وہ ہستی بھی تمام ہستیوں سے اعلیٰ ہے، بھیجنے والا بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جس کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہے، بھیجنے والا تمام کائنات سے اعلیٰ ہے، تمام کائنات کو بنانے والا ہے، اور جس کے ذریعے بھیجا ہے وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور جس کی طرف بھیجا ہے وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ایسی شفا ہے، ایسی رحمت ہے، مومنوں کے لیے بن کے آیا ہے۔ اور پھر صاحب قرآن کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ کون؟ آپ کے اور میرے آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وہ ذات ہے کہ جس نے ساری کائنات کی رحمت کو ڈھانپ رکھا ہے۔ میرے آقا کی رحمت ہے کہ اس نے ساری کائنات پر اپنی رحمت کی ہوئی ہے۔ یہ میرے آقا کی رحمت ہی ہے کہ ہم کتنے دن میں نہ جانے گناہ کرتے ہیں، یہ انہی کی رحمت ہے، یہ انہی کی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں سلامت رکھا ہوا ہے، آج ہمارے چہرے سلامت ہیں، آج ہمارے منہ سلامت ہے، آج ہمارا سب کچھ سلامت ہے۔ وگرنہ قرآن اٹھا کر دیکھیے، پہلے والے نبیوں کی امتوں نے اگر کوئی گناہ کیا، نافرمانی کی، بدکاریاں کی، اس وقت کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی اور کہا مولا انہیں تباہ و برباد کر۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا، اور کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو کسی جانور کی شکل بنا دیا، یہ ان کے لیے عذاب تھے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، صاحب قرآن کی، صاحب قرآن نے اللہ کے حضور یہ عرض کی مولا میری یہ گناہ گار امت، پیدا ہوئے تو گناہ گار امت کے لیے دعا کرتے رہے، زندگی ساری گزاری تو گناہ گار امت کے لیے دعا کرتے رہے، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو گناہ گار امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور جب صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو قبر انور کے اندر لٹایا اور آپ کو وہاں رکھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے لب ہل رہے ہیں اور آپ اس وقت کی امتی امتی کر رہے ہیں۔ وہ رحمت دو عالم جن کی یہ شان ہے، جن کی یہ عظمت ہے، یہ صاحب قرآن، یہ قرآن واقعی رحمت ہے، اور جو صاحب قرآن ہے وہ بھی رحمت بن کے آیا ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اتارنے کی
رات بھی بتا دی، فرمایا جس رات کو ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قرآن پاک کو عزت والی رات نازل کیا۔ اور ادھر سے قرآن عزت والی رات کو آیا، ادھر آمنہ کا لال صاحب قرآن بھی وہ رات کو آیا۔ ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا، سید المرسلین کی ولادت کی رات آپ کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک احاطہ کیا ہوا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا، عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یکا یک عامر کا بت اوندا گرا اور اس سے یہ آواز آئی کہ اس نبی کی ولادت ہوئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا، تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اے عامر ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا، اے مبارک ہاتف وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا، اور ہر طرف سے نور دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ بیماری کو دور کیا۔ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے، خدا تعالیٰ نے فوراً اسے صحت کاملہ شفا عاجلہ سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ کے در دولت پر حاضر ہوا۔ عرض کی، خدا را اس مسافر غریب اور غریب الوطن کو اپنے نوازیے، وہ بچے کی زیارت کروائیے جو حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا، یہ دیکھتے ہی آپ کے قدموں پہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا، ہو گیا سارے جہاں بھر میں اجالا نور کا۔ یہ صاحب قرآن ہے۔ اور پھر قرآن آیا تو 7 فرشتے آئے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب جبریل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قرآن لے کر آئے تو ان کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے تھے جو حفاظت کرتے تھے۔ یہ فرشتے چاروں طرف سے شیطان سے حفاظت کرتے تھے کہ کہیں شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن نہ سننے پائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جبریل یا نبی سے قرآن سن کر اپنے چیلوں تک پہنچا دے۔ سورۃ انعام نازل ہوئی ہے تو 70,000 فرشتے ساتھ نازل ہوئے۔ جب سورۃ فاتحہ شریف نازل ہوئی ہے تو 80,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ جب سورۃ یونس نازل ہوئی ہے تو ساتھ میں 30,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور سورۃ زخرف نازل ہوئی ہے تو 20,000 فرشتے نازل ہوئے۔ سورۃ بقرہ کی آیت کے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ 80,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ جب جبریل امین سورۃ بقرہ کی آخری آیات لے کر نازل ہوئے ہیں
تو ان کے ساتھ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نازل ہوئی ہے جن کی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ سورۃ کہف کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورۃ کہف کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے نازل ہوئے۔ اور آئیے وہ آیت جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، میرے آقا نے فرمایا اس کو اور جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ یعنی موت ہی اگر آ جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ اس کو جنت کے اندر جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو 30,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے۔ یہ تو قرآن کی تشریف آوری کا آپ نے سنا کہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو یہ مقام تھا، یہ رتبہ تھا، یہ شان تھی کہ جب قرآن پاک نازل ہوا۔ اور آپ دیکھیے جب صاحب قرآن تشریف لائے اس وقت بھی فرشتے نازل ہوئے۔ سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے آسمان سے ایک سفید نوری ابر یعنی بادل دیکھا، تو جس میں سفید گھوڑوں کے ہنہنانے پر، پرندوں کے بازوں کی حرکت اور فرشتوں کے کلام کی آواز آتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے، اس بادل کے ٹکڑے سے کبھی تو نور نکل رہا ہے، دیکھا کہ نور ہے، اور سفید گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اس میں سے آ رہی ہے، اور پرندوں کے اڑنے کی آواز آ رہی ہے، اور فرشتے آپس کے اندر کلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی۔ اس بادل نے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، ابھی میرے آقا صاحب قرآن ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو اس بادل نے آ کر آپ کو ڈھانپ لیا اور مجھ سے غائب کر دیا۔ پھر میں نے سنا کوئی منادی ندا کر رہا ہے، آپ کو روئے زمین اور اس کے مشارق و مغارب کا طواف کراؤ، ساتوں زمین سمندروں کی سیر کراؤ، ہر ذی روح جن و انس اور ملائکہ کے سامنے پیش کرو، تاکہ تمام مخلوق آپ کو، آپ کے نام کو اور آپ کی صفات حسنہ کو پہچان لے۔ اور اسی بادل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ آپ کو آدم کا خلق، آدم کے اخلاق کی معرفت، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم کی خلت، اور اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اور اسحاق علیہ السلام کی رضا، اور صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، یعقوب علیہ السلام کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام کی شدت، اور ایوب علیہ السلام کا صبر، اور یونس علیہ السلام کی اطاعت، اور یوشع علیہ السلام کا جہاد، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کا حب، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر دو، تاکہ تمام انبیاء کی صفات آپ میں جمع ہو جائیں۔ سیدہ طیبہ آمنہ فرماتی ہیں پھر وہ بادل چھٹ گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ سبز رنگ کا ریشم کپڑے ہوئے ہیں، آپ ریشم کے سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں جو رسی کی مانند لٹکا ہوا ہے،
اور اسی سے پانی نکل رہا ہے۔ یکا یک یکا یکا یک آواز آئی، واہ واہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا اور کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو آپ کے قبضہ میں نہ آئی ہو۔ یہ صاحب قرآن ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے۔ چاند سے تشبیہ دوں یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند پر دھبے ہیں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آپ کے جسم سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں نے 3 آدمی دیکھے، یہ فرشتے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔ اس نے اس حریر کو کھولا اور اس میں سے ایک ایسی مہر نکالی جس کا نور اتنا تیز تھا کہ آنکھوں میں اس کے دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ پھر اس لوٹے سے آپ کو 7 بار غسل دیا گیا اور اس مہر سے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی اور حریر میں آپ کو لپیٹ کر آپ کو اٹھایا اور ایک ساتھ اپنے بازوؤں پر رکھا اور پھر مجھے دے کر غائب ہو گئے۔ یہ صاحب قرآن کی ولادت ہے۔ وہ قرآن کی آیات کی اترنے نزول ہونے کی وہ شان تھی۔ یہ صاحب قرآن کی شان ہے۔ اور جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو تو وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو سورۃ بقرہ پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا میرے پاس بندھا ہوا تھا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ وہ اچھلنے کودنے لگا۔ میں پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر شوخیاں کرنے لگا۔ میں خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگا۔ آخر کار میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا یحییٰ نزدیک سو رہا تھا۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اس کو کوئی اذیت نہ دے۔ بس میں اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ میری نظر آسمان پر پڑی۔ میں نے دیکھا ابر سا چھایا ہوا ہے، بادل سا چھایا ہوا ہے جس کے اندر چراغ جل رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن حذیر، تو پڑھتا رہتا۔ عرض کی، میرا بیٹا گھوڑے کے قریب سویا ہوا تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ گھوڑا اس کو کچل نہ دے، اس لیے میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا، جانتے ہو وہ کیا تھے؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا نہیں، فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری قرات سننے آئے تھے۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح تک لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے اور فرشتے ان کی نگاہوں سے نہ چھپتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اتنی عظیم و مرتبت کتاب ہے کہ اگر انسان قرآن پڑھے تو فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، فرشتے اس قرآن کو سننے آ جاتے ہیں اور اس قرآن پاک کی تلاوت سننے آ جاتے ہیں کہ جس اللہ کے کلام کی یہ بندہ تلاوت کر رہا ہے، چلو جا کر اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرآن کس طرح پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن جب پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، یقیناً
فرشتے اترتے ہیں، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس صحابی نے پھر حضور کو بھی یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو اس طرح دیکھا ہے، تو میرے آقا نے بھی فرمایا اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ لیتے، فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن کو سنتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی بات تھی۔ اب بات کرتے ہیں صاحب قرآن کی۔ صاحب قرآن کی خدمت میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا، فرماتے ہیں آپ کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ مہد میں جب لیٹ جاتا تھا سراپا نور کا، آ کے نوری جھلا جاتے تھے جھولا نور کا۔ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو خدا تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرو، لیکن اپنے آپ کو ان پر ظاہر نہ کرنا۔ 7 سال کی عمر سے لے کر 11 سال کی عمر تک متواتر 4 سال تک حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت کرتے رہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ 11 سال کی عمر سے لے کر 27 سال کی عمر تک متواتر 16 سال خادم بن کر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ صاحب قرآن کی شان ہے کہ جہاں فرشتے بھی ہاتھ باندھ کر آ کر وہاں عزت کرتے ہیں، وہاں آ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، وہاں آ کر ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور وہاں آ کر وہاں کھڑے ہو کر وہاں ہاتھ باندھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ خود رب فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے محبوب کی خدمت کر کے آؤ، میرے محبوب کی خدمت اور غلامی کر کے آؤ، اور یہاں فرشتے بن کے نہ جانا بلکہ خادم بن کے جانا، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں پیار، ہمیں عشق اور ہمیں محبت ہی اتنی ہے، ہمیں پیار ہی اتنا ہے، ہمیں الفت ہی اتنی ہے کہ ساری کائنات ہم نے اگر بنائی ہے تو محبوب دو جہاں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب کو کیا شان سے نوازا ہے۔ اور قرآن شفاعت کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، قرآن شفاعت کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ حضور کے ایک صحابی جن کا وصال ہونے لگا، وفات کے قریب وفات کا وقت آ گیا، ان کے پاس موجود تھے۔ جب ان کی وفات ہو چکی اور ان پر چادر ڈالی گئی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سر پر ایک نور بلند ہوا جو کمرے کی چھت سے پار ہو گیا، پھر ایک نور دیکھا جو پاؤں کی طرف سے بلند ہوا، پھر ایک نور دیکھا سینے سے بلند ہوا، تھوڑی دیر کے بعد
تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ سورہ سجدہ تھی جس کو میں ہر رات پڑھتا تھا۔ جو تم نے سر کی طرف نور دیکھا وہ اس کی پہلی 14 آیات کا نور تھا، اور جو تم نے پاؤں کی طرف نور دیکھا اس کی آخری 14 آیات کا نور تھا۔ جو تم نے سینے سے نور دیکھا وہ خاص اس کی آیات سجدہ کا نور تھا۔ اس صورت نے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میری شفاعت کی ہے، پھر وہ پہلے کی طرح وفات کی حالت میں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ وفات کے وقت موت آ رہی ہے، وہ وفات پا گئے۔ انہوں نے دیکھا، جو ساتھ بیٹھے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی روح نکل رہی ہے، سر سے بھی نور نکلا، پاؤں سے بھی نور نکلا، سینے سے بھی نور نکلا۔ پھر انہوں نے اللہ نے ان کو روح دی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا لوگوں تم نے کچھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ میں سورہ سجدہ پڑھتا تھا تو اللہ نے اس کی نور سے، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کی ہے، اللہ نے اس کی شفاعت کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ تو قرآن شفاعت کرے گا۔ آؤ چلتے ہیں صاحب قرآن کی بارگاہ میں، صاحب قرآن بھی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک رات مجھے نیند نہ آئی، چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ لشکر کی قیام گاہ میں حد نگاہ تک ہر جانور زمین پر سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور صبح تک آپ کے ساتھ بات چیت کرتا رہوں گا۔ میں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا لشکر گاہ سے باہر نکلا تو کسی شخص کا اثر و نشان محسوس ہوا۔ ادھر روانہ ہوا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے اور حضرت معاذ بن جبل، ان دونوں نے مجھ سے پوچھا اس وقت باہر نکلنے کا موجب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جس چیز نے آپ کو باہر نکالا اسی چیز سے مجھے یہاں تک پہنچایا، باہر نکالا اسی چیز سے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ ہمارے قریب ہی درختوں کا ایک جھنڈ تھا، ہم اس کی طرف چلے تو ہمیں شہد کی مکھیوں کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں عبیدہ بن جراح ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اور معاذ بن جبل ہیں؟ عرض کی جی ہاں میرے آقا۔ آپ نے دریافت فرمایا مالک بن عوف ہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ ہماری طرف تشریف لائے، نہ آپ ہم سے کوئی سوال کرتے اور نہ ہم آپ سے، حتیٰ کہ آپ اپنے قیام گاہ کی طرف واپس ہوئے۔ تب آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایسے امر کی خبر نہ دوں جس کا اختیار ابھی ابھی میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے؟ ہم نے عرض کی ضرور، ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میری 2/3 امت کو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل کر دے، اور یا مجھے حق کے شفاعت دے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس امر کو اختیار فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار فرمایا۔ ہم سب نے مل کر عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل فرما لیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے
کمال ہی کر دیا ہے۔ فرمایا شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ قرآن بھی شفاعت کرتا ہے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی شفاعت کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، صاحب قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے لو لگائیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے پیار کریں، قرآن سے الفت کریں، صاحب قرآن سے محبت کریں، صاحب قرآن سے الفت کریں، صاحب قرآن سے عشق کریں، اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے ہم قربان کر دیں۔ وہ نبی جنہوں نے رات کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں مانگی ہیں، ہمارے لیے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، ہمارے لیے انہوں نے لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی نے تو نبیوں کو پاک اور معصوم بنایا ہے، نبیوں سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص نبیوں کے بارے میں دماغ میں ذہن میں یہ لے کر آئے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ ان سے نعوذ باللہ کوئی خطا ہوتی ہے۔ نانا نبیوں کو اللہ رب العالمین نے معصوم اور پاک بنایا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ حضور عبادت کرتے ہیں تو رب کو فرمانا پڑتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ محبوب رات کو اٹھ اٹھ کر اتنا لمبا قیام نہ کیا کرو، فرمایا تھوڑی رات کو تھوڑا نصف قیام کر لیا کرو، آدھی رات کو قیام کر لیا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور صرف ہمارے لیے، ہمیں بخشوانے کے لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہر وقت قرآن کے اندر قرآن کا خیال رہتا ہے، اور وہ ہر وقت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے کلام کر رہا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام عمرو بن لیث تھا۔ اس کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا، خدا نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ اس نے کہا، ایک دن میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، میں نے اپنی فوجی لشکر کو دیکھا اور اس کی کثرت سے مجھے پسند آئی، میرے دل میں خیال آیا اگر اتنا لشکر حضور کے ظاہری زمانے میں میرے پاس ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا، بس خدا تعالیٰ نے میرے اس خیال کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی۔ خیال مصطفیٰ سے دل جو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم نے اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی جتنی بھی کتابیں آئیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو،
تمام کتابوں کا ذمہ وقت کے نبی کے پاس تھا، اور وقت کے نبی نے ان کی حفاظت کرنی تھی، لیکن جو ہی قرآن کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب قرآن پاک کا ذمہ ہم لے رہے ہیں، قیامت آ جائے گی پر قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا۔ آج تورات صحیح نہیں، زبور صحیح نہیں، انجیل صحیح نہیں ہے، اس کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے، لوگوں نے، یہودیوں نے، کافروں نے اس کے اندر رد و بدل کیا ہے، لیکن قربان جاؤں مولا تیری شان پر کہ تو نے قرآن ہمیں وہ دیا جس کا ذمہ تو نے خود لیا ہے۔ رب فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم خدا کی وہ لاریب کتاب ہے جس کا ایک ایک پارہ، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف تبدیلی اور تعریف سے محفوظ ہے۔ یہ کتاب بہت سے مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ خدا تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے اور اپنی اس کتاب کو مسلمانوں کے صدری صندوقوں میں مکفل اور مسرور کر دیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر جو صندوق ہے اس کے اندر اس کو محفوظ کر کے تالا لگا دیا ہے۔ دنیا میں اس وقت بے شمار حفاظ قرآن موجود ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں بے کینہ کے اندر کے اندر اس امانت الہی کو بحمد اللہ کے حکم سے الحمدللہ، الحمد سے لے کر اور والناس تک محفوظ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ لہذا جس کتاب کے اس قدر حافظ موجود ہوں اس میں تبدیلی اور تحریف کا احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک انتظام یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اس کتاب کی محبت اور عشق کا دریا جاری فرما دیا، اور مسلمانوں نے اس کتاب کے معانی مطالب کے ایسے نایاب اور قیمتی موتی دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں کہ آج تک کسی اور کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ زمین بدلے زماں بدلے نہ بدلے معجزہ ان کا، زمین بدلے زماں بدلے نہ بدلے معجزہ ان کا، اسے دنیا میں اعجاز کلام اللہ کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم میں یہ بات ہے کہ وہ اس قرآن پاک کی حفاظت کرے، اور وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ اس نے یہ امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن پاک کو رکھ دیا ہے۔ اور رب بتانا چاہتا ہے کہ جس بچے کے قرآن میں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو رکھ دیا ہے، اب کبھی اس قرآن کے اندر نہ تبدیلی ہو سکتی ہے نہ تحریف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس قرآن کا اور کتاب کا اور شریعت کا، اور ہم نے اس قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک ہم نے لفظ کا حفاظت کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔ یہاں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اب اللہ نے صاحب قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ یعنی اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ عرب کے سرداروں میں سے دو سردار عامر بن طفیل اور ربیعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ عامر نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں
تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو سب مسلمانوں کا حال وہی تیرا حال۔ اس نے کہا پھر تو میں مسلمان نہیں ہوتا، اگر آپ کے بعد اس امر کا والی میں بنوں تو میں دین قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ امر خلافت نہ تیرے لیے ہے نہ تیری قوم کے لیے ہے، ہاں ہمارا لشکر تیری مدد پر ہوگا۔ اس نے کہا اس کی مجھے ضرورت نہیں، اب بھی نجدی لشکر میری پشت پناہی پر ہے، مجھے تو آپ سیاہ و سفید کا مالک بنا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دونوں آپ کے پاس سے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو یہ دونوں آپ سے چلے گئے۔ عامر کہنے لگا واللہ میں مدینے کو چاروں طرف سے لشکر سے محصور کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دے گا۔ اب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک تو حضرت کو باتوں میں لگائے، دوسرا تلوار سے آپ کا کام تمام کر دے، پھر ان میں سے کون لڑے گا، زیادہ سے زیادہ دیت دے کر پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اب یہ دونوں آپ کے پاس آئے۔ عامر نے کہا آپ ذرا اٹھ کر یہاں آئیں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے ایک دیوار تلے وہ باتیں کرنے لگا، ایک دیوار تلے، دیوار کے نیچے وہ باتیں کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے سن رہے تھے، اور یہ عامر ان کے ساتھ بات کر رہا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور جو اس کے ساتھ جو دوسرا سردار تھا اس نے موقع پا کر تلوار پر ہاتھ رکھا، اسے میان سے باہر نکالنا چاہا، لیکن خدا نے اس کا ہاتھ شل کر دیا، اسے تلوار نکلی ہی نہیں۔ جب کافی دیر لگ گئی تو اچانک حضور علیہ السلام کی نظر پشت کی جانب پڑی، آپ نے یہ حالت دیکھی اور وہاں سے لوٹ کر چلے آئے۔ اب یہ دونوں مدینہ سے چلے، اور چلتے چلتے ایک راہ میں آ کر ٹھہرے، لیکن سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر وہاں پہنچے، ان کو وہاں سے نکال دیا، اور ربیعہ جو دوسرا عامر کے ساتھ تھا، جو حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو آسمانی بجلی گری اور واصل جہنم ہو گیا، اور عامر کو طاعون کی گندی بیماری لگی جو جان لیوا تھی، اور وہ اسی بات میں اور اسی کام میں اسی بیماری کے اندر مر گیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، صاحب قرآن مدینے کے تاجدار کی حفاظت کا ذمہ بھی میرے رب العالمین نے، میرے رب نے لیا ہے، تو نہ قرآن مٹ سکتا ہے، نہ میرے آقا کی محبت اور نہ میرے آقا کا نام مٹ سکتا ہے کائنات سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بھی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور صاحب قرآن کو بھی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب حافظ قرآن کو کہے گا، وہ حافظ قرآن جس کو آج لوگ برا بھلا کہتے ہیں، وہ حافظ قرآن جسے لوگ آج بری نظر سے دیکھتے ہیں، کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، یہ وہی حافظ قرآن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ قرآن یہ سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں چڑھتا جا اور میرا قرآن پڑھتا جا، جہاں تیرا آخری حرف ہوگا وہیں پر تیرا مقام ہوگا۔ اب یہ صاحب قرآن
جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کو قرآن کیسے عزت دے رہا ہے، کیسے شان دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ صاحب قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا یا مولا یا باری الہ العالمین، میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے پڑھایا، یا رب العالمین میں ان کی شفاعت لے کر آیا ہوں، میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ ان دونوں اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور سامنے کھڑا کیا جائے گا، ایسا تاج انہیں پہنایا جائے گا جو چاند اور سورج سے بھی اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ میدان محشر میں کھڑے لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنے خوبصورت تاج پہنائے ہیں کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، ایسی روشنی کہ جس کی چاند اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے، اتنا خوبصورت تاج پہنایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے مقرب ہیں، مولا یہ کوئی نبی ہیں یا شہید ہیں یا صلحاء ہیں یا نیک لوگ ہیں؟ رب فرمائے گا نہ یہ نبی ہیں نہ یہ رسول ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ آج میں خدا ہو کر انہیں یہ نواز رہا ہوں، اس بات کا سب کے سامنے انہیں عزت دے رہا ہوں اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو